میں ہوں ندیم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں جیالہ ٹی وی۔ میں اس وقت موجود ہوں فیصل آباد پریس کلب میں، جہاں پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفنس کمپین کے زیر اہتمام ڈاکٹر لال خان کا پہلا تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا۔ مقررین نے اپنے خطابات میں ڈاکٹر لال خان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور بتایا کہ انہوں نے کس طرح مزدوروں کے حقوق اور سوشلزم انقلاب کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی جرأت کو، ان کی ہمت کو، ان کی کمٹمنٹ کو سلام پیش کرتی ہوں۔ ڈاکٹر لال خان، ان کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے کامریڈشپ کی ایک ایسی روایت چھوڑی ہے، ایسے شاگرد پیدا کیے ہیں، چھوٹے موٹے فروعی اختلافات کے ساتھ وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم معمولی اختلافات کی بنیاد سب سے بہت بڑا راستہ جس طرح ہم نے کچھ عرصوں میں سالوں کا ساتھ طے کیا، تو میں نے ایک بچپن بہت سوال کیا میں نے انہوں نے جواب دیا کہ اس کے لیے اچھا انسان لازمی ہوتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ انسان کیسے بنتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امبل ہو کر بننا ہے، جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، جتنا آج ہوگا تو تم اچھا انسان بن سکتا ہے۔ کل کو تم لوگوں کو کوئی مولوی بھی تم لوگوں کی کوئی شکایت کرے کہ انہوں نے میرے سے کوئی زیادتی کی ہے، تو پھر ہم نے ان سے عموماً پھر مجھ سے جب اسکول میں بھی سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں، تو میں کہتی تھی مجھے اچھا انسان بننا ہے اور اس کے بعد مجھے کامریڈ بننا ہے۔ تو اور جہاں تک کا کامریڈ عمران نے بھی بات کی کہ وہ واقعی حرفن مولا تھے، لیکن ان کے پاس نالج اتنا تھا کہ وہ کسی کو لاجواب چھوڑتے نہیں تھے، کوئی ایسی بات کا جواب ہوتا نہیں تھا جو ان کے پاس نہیں ہوتا ہوگا، یا کوئی ایسا سوال نہیں ہوتا تھا کہ جو میں ان سے کروں ان کا مجھے جواب نہ ملے۔ اچھی فلموں سے لے کر اچھے کپڑوں کو پہننا کس طرح ہے، ان کا انداز کس طرح ہے، کپڑوں کو یا چادروں کو یا ساڑیوں کو کیری کس طرح کرنا ہے، یا پھر اچھی فلمیں دیکھنے کا کیا انداز ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے فلم سجیسٹ کی تھی مڈ نائٹ ان پیرس، تو مجھے عموماً وہ میں ان کو چھیڑتی ہوں تو مجھے کہتے تھے پیرس گرل، تو میں نے پھر ان کے کہنے پہ مڈ نائٹ ان پیرس دیکھی، اس کے بعد میں نے کئی دفعہ دیکھی، اور پھر مجھے ان سے طریقہ آیا کہ اچھی فلمیں دیکھی کیسے جاتی ہیں، اچھا آرٹ کیسے چنا جاتا ہے۔ ایک پینٹنگ کی جب آپ دیکھنے جاتے ہیں، آپ ان کی ایگزیبیشن دیکھنے جاتے ہیں، تو آپ کیسے اچھے آرٹ کا اندازہ لگاتے ہیں۔ چونکہ میں خود ایک لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور پڑھاتی بھی ہوں لٹریچر، تو مجھے پھر ان سے اندازہ ہوا کہ اچھا لٹریچر چننا کیسے ہوتا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہوتا ہے، پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کو واقعی محسوس کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو لکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو وہ خالی کوئی ایک چیز نہیں ہے، خالی نظریات کے استاد نہیں تھے، خالی ہماری ذاتوں کو تخلیق کرنے والے نہیں تھے، ہمارے ایک ایک زندگی کے ہر چھوٹے چھوٹے پہلو ان سے جڑا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آج ہال میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس سے ہم ہر بات کھل کے کر سکیں، پر وہ کامریڈ لال خان تھے کہ جن سے ہر بات کھل کے کی جا سکتی تھی وداؤٹ اینی خوف کہ آپ کو کوئی ججمنٹ کا خوف ہوگا، کوئی آپ کو جج کرے گا، یا کوئی آپ پہ کوئی تنقید کرے گا، یا کوئی آپ پہ جملے کسے گا۔ یہ واحد وہی بندے تھے جن سے آپ ہر بات کھل کے کر سکتے تھے بغیر کسی خوف کے۔ تو آخری کچھ دنوں میں مجھے یاد ہے کہ ایگریگیٹ تھا، ایک قصور میں ایگریگیٹ کیا گیا تھا 2016 یا 15 میں، میرے والد صاحب نے اپنے دفتر میں ایگریگیٹ کروایا، تو کامریڈ لال خان وہاں پہ بولنے آئے، تو ایک دم سے 3-4 سپیچز کے بعد ہال خالی ہو گیا، اور ان کا آرٹ یہ تھا کہ ان کی آخر پہ سپیچ تھی، اور ان کی سپیچ ہونے تک دوبارہ سے ہال دوبارہ بھر گیا۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو میکسیمم پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو بس لال خان کی سپیچ سننے آئے ہیں، باقی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ تسی کی پروگرام کرتے پے ہو کی نہیں کرتے پے، ہم تو لال خان کی سپیچ سننے آئے ہیں۔ تو وہ ان کی پرسنالٹی میں، ان کے الفاظ میں واقعی وہ کرسما تھا، وہ کہہ لیں کہ وہ ایک ایسی روحانیت تھی کہ وہ جس طرح کامریڈ اویس پری نے کہا کہ ان کو دیکھ کے انقلابی بننے کو دل کرتا تھا، تو ان کی ایک لیڈرشپ والی جو کوالٹیز تھی ان میں عیاں ہوتی تھی باقاعدہ، تو ہر بندہ سننے کے لیے، ان کی سپیچ سننے کے لیے دوبارہ سے سارے اکٹھے ہو جاتے تھے آس پاس سے کہ جی ہم نے لال خان کی سپیچ سننی ہے۔ تو ایک دفعہ ایک اور واقعہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی ہمارے میں اتنی خواتین نہیں ہوتی ہیں، عموماً ایسے ایگریگیٹس ایونٹس ہوتے ہیں جن میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہوں، لڑکیاں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا تم خود کو لڑکی سمجھتی ہو، ہم تو تمہیں کامریڈ سمجھتے تھے، مجھے نہیں پتا تھا تم خود کو لڑکی سمجھتی ہو۔ تو اس کے بعد سے مجھے پتا چلا کہ ہمارے لڑکی لڑکے والی کوئی جنگ ہے ہی نہیں ہے، یا مرد عورت والی کوئی جنگ ہے ہی نہیں، یہ تمام انسانوں کی، انقلابیوں کی اور کامریڈس کی جنگ ہے، جس کو ہم نے کہہ لیں کہ جینڈر کی ڈسکرمنیشن کے بغیر چلنا ہے۔ تو ایک دفعہ اب وقت کی واقعی بہت زیادہ قلت ہے، میرے خیال سے یہ آگے پورا ڈائس بھرا پڑا ہے کہ کنکلوڈ کریں، ٹائم کم ہے، کنکلوڈ کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کو 5 منٹ کے اندر بات ختم کرنی چاہیے۔ جب ڈاکٹر ہاسپٹل میں تھے تو ایک رات جب میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کبھی بھی ان کو تکلیف میں کبھی نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا اشارہ کیا کہ میرا ہاتھ پکڑو، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے دبایا، تو پھر انہوں نے دوسرا ہاتھ آگے کیا کہ میرا دوسرا ہاتھ پکڑو، پھر میں نے دوسرا ہاتھ پکڑ کے دبایا، تو میں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یا آئی ایم فیلنگ ویل۔
تو مجھے تب پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ کم از کم انہوں نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم ان کے سکون کا سبب بن رہے ہیں اس وقت تک. تو اس کے بعد جا کے میں نے کچھ لائنیں لکھی تھیں جو میرے خیال سے اب تک انکمپلیٹ ہی ہیں, پر میں کوشش کروں گی ان کو آپ تک پہنچانے کے لیے. کامریڈ, مرشد بڑی مشکل ہو گئی ہے, سو ہی نہیں پا رہی ہوں. تو جو کہ موجود بھی ہے, حاضر بھی ہے, غائب بھی ہے, لگتا ہے یہی حال رہا تو شاید خدا کو ماننے لگ جاؤں گی. لیکن ہم تو ٹہرے مارکسسٹ, ہم خدا کو مان ہی نہیں سکتے. لیکن تجھے تو خدا مان سکتے ہیں. کہتے ہیں خدا ہر شے پر قادر ہے, بندے کے سوچنے پر, بندے کے بولنے پر, افکار پر, اذکار پر. جو نہیں سوچوں تو میرے سوچنے پر, میرے بولنے پر, میرے افکار پر, میرے اذکار پر. بس تیرا ہی اختیار ہے. ڈاکٹر لال خان پاکستان کے جتنے بھی محنت کش ہیں, پاکستان کے نوجوان ہیں, پاکستان کے جو مزدور ہیں, ان کی ایک آواز تھے اور آواز ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک سوشلسٹ انقلاب کی جدوجہد کی ہے, ایک مزدور حکومت کی, ایک محکوم لوگوں کی ایک مشترکہ پارٹی کی وہ جدوجہد ساری زندگی کرتے رہے ہیں کہ جب تک ایک مزدوروں کی پارٹی نہیں بنتی اور وہ بیرونی جو غیر ملکی کمپنیاں جو یہاں لوٹ مار کر رہی ہیں, یہاں کے پاکستان کے وسائل کو نوچ رہی ہیں, جب تک ان کا خاتمہ کر کے یہاں ایک عوامی ایک حکومت قائم نہیں کی جاتی, لوگوں کو فلاح و بہبود کے لیے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا. تو وہ ایک انقلاب کی آواز تھے, آواز ہیں اور ہمیشہ رہیں. ڈاکٹر لال خان پاکستان میں لیفٹسٹ قوتوں کی ایک مؤثر آواز تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جس طرح سوشلسٹ انقلاب کے لیے کام کیا وہ قابل تحسین ہے, اور ان کا جو نظریات تھے, جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ قابل تعریف ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ ان کا اپنی ایک تنظیم ہے اور وہ اس کے لیے انہوں نے اس پلیٹ فارم سے وہ جدوجہد کرتے رہے, اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے میں یہاں پہ تھی. تو لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو ساری لیفٹسٹ قوتیں ہیں ان کو متحد ہونا چاہیے, اور اسی طرح سے ہم جو ڈاکٹر لال خان اور ان کے جیسے باقی جو لوگ ہیں, یا جو ان کی جو انہوں نے اپنے کامریڈس کی ایک کھیپ چھوڑی ہے, تو وہ لوگ جو ہیں وہ اگر انقلاب چاہیے, اگر محنت کش اور مزدور طبقے کے لیے کوئی مؤثر تبدیلی چاہیے پاکستان میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ بائیں بازو کی جتنی قوتیں ہیں, جتنی بھی ساری فورسز ہیں, سارے جو مختلف تنظیمیں ہیں, پارٹیاں ہیں, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے اپنی قوت کا اظہار کرنا چاہیے. آج اس تقریب میں جو ہمارا ڈاکٹر لال خان کے جو میموریل ریفرنس تھا, اصل میں جو ڈاکٹر لال خان ہے وہ ایک نظریہ ہے اس بحران زدہ نظام میں جہاں ہم آج کھڑے ہیں, جہاں پہ ساری جو امیدیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. تو جو ڈاکٹر لال خان ہے وہ ایک روشنی ہے, ایک امید کی کرن ہے. وہ اس طرح سے کہ آج اس طرح سے محنت کش طبقہ جو ہے اس کا ہر طرح سے جو ہے معاشی قتل عام ہو چکا ہے, اور ہر قسم کی جو اس کو امیدیں دکھائی گئی تھیں یا جو بھی تھا وہ سب ختم ہو گیا. تو جو سوشلزم ہے وہ ایک واحد راستہ ہے جس میں مزدور طبقے کو خود ہی اپنے لیے جو ہے محنت کرنی ہے, کوشش کر کے جو ہے اس نظام کو اکھاڑ پھینکنا ہے, جو کہ مزید اب اس میں قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس کے کوئی بھی چھوٹا سا مسئلہ بھی مزدور طبقے کا حل کر سکے. مقررین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے موجودہ قوانین پر بہتر طریقے سے عمل درآمد کروائے اور نئے مؤثر قوانین بھی بنائے.